وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من وبرکاتہ. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کا تقریباً جو ہے آخری ایام یا کہیں کہ جو ہے آخری دن، اگر کل جو ہے عید ہوتی ہے تو اس مہینے میں خدا کے دربار میں شکر گزاری کرتے ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آپ حضرات کی خدمت میں رہیں اور سورہ حجرات کی تفسیر کی شکل میں جو ہے ماہ مبارک رمضان کو جو ہے بسر کریں اور گزاریں. اور یہ بات مسلم ہے، حدیث میں ہے، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام احادیث معصومین کے سلسلے میں کہ حدیث تدری خیر من الف حدیث تروی، امام نے فرمایا ایک حدیث کو سمجھ جانا ہزار حدیثوں کو پڑھنے اور رٹنے سے بہتر ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے ہم نے تقریباً فہم اور سمجھنے کی کوشش کی، گرچہ 7-8 آیات تھے، لیکن معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں کن چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے، کیا بہترین معلومات اور کیا بہترین سبق ہمارے لیے جو ہے قرآن میں موجود ہیں. اگر پیچھے رہ گئے ہیں یا ہم بے چین ہیں، پریشان ہیں، تو ان تعلیمات سے دور ہونے کے نتیجے میں ہے. اگر ان تعلیمات میں ہم ان تعلیمات کو اپنائیں اور ان پر عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک سالم اور صحیح زندگی جو قرآن چاہ رہا ہے ویسی جو ہے ہمیں نصیب ہوگی. عید کا یہ ہے اس لیے کہ اس زینب آستانے میں جو ہے یہ آخری تقریر ہوگی اور آخری نماز. اگر کل عید بھی نہ ہو تو کل جمعہ ہوگا اور نماز جمعہ کے لیے مومن جو ادھر تشریف لے کے جائیں گے. تو عید کے سلسلے میں جو ہے کچھ معلومات اور کچھ باتیں جو روایتوں میں اور ائمہ کے احادیث میں جو وارد ہوئی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سب سے پہلی بات لفظ عید ہے، کلمہ عید. عید کا معنی جو علماء نے بیان کیا ہے، صاحبان لغت نے، عید اعادہ یعنی پلٹنے سے ہے. عید یعنی پلٹ آنا، واپس آنے کا نام جو ہے عید ہے. یعنی انسان ایک جگہ سے نکلے اور اسی جگہ پر واپس آ جائے، کہیں سے جائے اور وہاں پر واپس آ جائے تو اس کا نام جو ہے عید ہے. کیوں اس دن کو، جس دن ہم خوشی مناتے ہیں، عید کہا گیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اس لیے کہ معمولاً گھر سے نکلے ہوئے بچے واپس گھر آ جاتے ہیں، گھر کے رشتہ دار واپس گھر آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، خاندان والے، قبیلے والے، تو اس کو جو ہے عید کہا گیا ہے ظاہری شکل میں. لیکن اس کی حقیقی شکل یہ ہے کہ مخصوصاً کل کی عید کے لیے جو ماہ مبارک رمضان کی عید ہے، عید الفطر، اس کا یہ جو کہا جاتا ہے کہ عید الفطر کو عید اس لیے کہا جاتا ہے جو انسان خدا کے راستے سے چلا گیا تھا وہ خدا کے راستے میں اس مہینے میں صاف ہو کر کیا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گیا ہے. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا شقیا اشقى الناس من شقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر الحرام شہر العظیم. وہ بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں بھی اسی جگہ باقی رہے اور خدا کے راستے میں واپس نہ آئے، بخشا نہ جائے اور واپس جو ہے خدا کے راستے میں نہ آئے. تو ظاہراً اگر نئے کپڑے بھی پہن رہا ہے تو اس کے لیے عید ہے، حقیقت میں عید جو ہے شمار نہیں کی جائے گی. اور فطر کا جو معنی ہے عید الفطر، فطر کا معنی ہے افطار، جو ہم کہتے ہیں افطار کرنا. جب صبح سے شام تک مومن روزہ رہتا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، شام میں جب کھا رہا ہے تو اس کھانے کا نام ہے فطر. افطار یعنی کھانا، عید الفطر یعنی کھانے کی عید. کل کا جو حقیقت معنی ہے وہ کھانے کی عید ہے، یعنی عید ہے لیکن کل کھانے کی عید ہے، یعنی کھانا ہے. اگر کل کوئی انسان قربتاً الی اللہ بھوکا رہے، روزہ رہے، تو نہ صرف اس کو جائزہ ملے گا، انعام دیا جائے گا، بلکہ عذاب بھی کیا جائے گا. اس لیے کہ کل حرام ہے، روزہ رکھنا جو ہے کل حرام ہے. خدا نے سب کو حکم دیا ہے کہ کل کھاؤ، اس لیے کہ کل خدا کی عید، خدا نے عید رکھی ہے. اور یہ عید تنہا وہ عید ہے جس کو عالم اسلام میں خدا نے نام رکھا ہے. یعنی جس چیز کو خدا نے عید قرار دیا ہے یہ صرف تنہا عید ہے، عید الفطر، جس کو خدا نے کہا ہے. کل جو نماز کے انشاءاللہ قنوت میں ہم پڑھیں گے اگر عید ہو جائے تو الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، پروردگارا عید فطر وہ عید ہے جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دی ہے. معمولاً جو عید کرتا ہے انسان یا کسی کی ولادت کی وجہ سے ہے یا کسی منصب کے ملنے کی وجہ سے ہے. نہ کل کے دن میں کسی کی ولادت ہوئی ہے نہ کوئی منصب ملا ہے، خدا نے اس دن کو عید قرار دیا ہے. 13 رجب 15 شعبان عید مناتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ائمہ کی ولادت ہے. عید غدیر مبعث کو عید مناتے ہیں کہ منصب ملا، لیکن کل کا دن وہ دن ہے نہ کوئی منصب ملا ہے نہ کسی کی ولادت ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم عید مناتے ہیں اس لیے کہ خدا نے کل کے دن کو عید قرار دیا ہے. کل کا جو دن آئے گا وہ عید. تو اس سلسلے میں 2-3 روایتیں ہیں مولا کائنات اور 5ویں امام کی کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، اے روزے دار،
جس نے مہینے بھر ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے ہیں، یا ابتدائی رمضان المبارک سے انتہائی رمضان المبارک تک جس نے دقت کی ہے، اس مہینے میں زندگی بسر کی ہے، جس جلدی سے یہ رمضان المبارک گزر گیا، مولا نے فرمایا کہ ایسے ہی تیری زندگی بھی گزر جائے گی۔ اب تقریباً جو ہے ہم لوگ سوچ رہے تھے ابھی مبارک رمضان آئے گا، اسے پلان کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن آ بھی گیا اور تقریباً جو ہے ختم بھی ہو گیا۔ اب یہاں پر امام نے فرمایا کہ جس جلدی سے ماہ مبارک رمضان تمہارے آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا، ایسے ہی تمہاری عمر بھی گزر جائے گی۔ جب مولا کائنات عید الفطر کا خطبہ دینے کے لیے محراب میں آتے ہیں خطبے کے دینے کے لیے، تو امام ان جملات کو خطبے میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور ان جملات کو بیان فرماتے ہیں کہ اے مومنین، آگاہ ہو جاؤ کہ جس طریقے سے تم یہاں پر آئے ہو عید منانے کے لیے، عیدگاہ میں آئے ہو ماہ مبارک رمضان ختم ہو کر، اسی طریقے سے یعنی عید الفطر مثل اور مانند ہے روز محشر کے، قیامت کے دن کے برابر ہے، جیسا ہے عید فطر قیامت کے دن کے جیسا ہے۔ کیوں؟ قیامت کے دن انسان اپنی ساری عمر گزار کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے، اگر اچھے کام کیا ہو تو انعام ملے گا، اگر برے کام کیا ہو تو سزا ملے گی اس کو۔ عید الفطر بھی ایسے ہی ہے، جو لوگ ماہ مبارک رمضان میں خدا کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آئے ہیں، عید الفطر میں ان کو انعام ملے گا خدا کی طرف سے۔ جو لوگ عمل نہیں کیے ہیں بلا وجہ بغیر عذر شرعی کے، جنہوں نے اطاعت خداوندی کو ترک کیا ہے، وہ لوگ کل عیدگاہ سے جب واپس آئیں گے تو مایوس واپس لوٹیں گے، وہاں پر ان کو کوئی معنوی انعام ملنے والا نہیں ہے۔ خود روایت میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات کے یہ جملے ہیں کہ اے مومن، جب تو گھر سے ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے تو تیرے ذہن میں یہ خیال لا کہ گویا کہ میری عمر ختم ہو گئی ہے۔ جب تو گھر سے نکل رہا ہے عیدگاہ کی طرف جانے کے لیے تو یہ ذہن میں سوال لا، یہ خیال لا کہ جیسے مجھے قبر سے اٹھایا جا رہا ہے۔ گھر سے نکلنا قبر سے نکلنے کے برابر ہے۔ جب تو عیدگاہ کو پہنچے، خطبہ سن رہا ہے نماز کے لیے، وہاں بیٹھے تو ایسے فرض کر کے گویا تو خداوند عالم کی عدالت میں حاضر ہوا ہو۔ جب تو عیدگاہ سے واپس لوٹ رہا ہے تو یہ ذہن میں خیال لا کہ جن لوگوں نے اچھے اعمال بجا لائے ہیں ان کو جنت کا پروانہ دیا گیا ہے، اور جن لوگ نے برے کام انجام دیے ہیں ان کو جہنم کی طرف جو ہے بھیجا جا رہا ہے۔ جب انسان عیدگاہ سے واپس لوٹتا ہے یا تو جنتی بن کے لوٹ رہا ہے انعام لے کے، یا تو مایوس بن کے وہاں سے لوٹ رہا ہے۔ اب انسان یہاں پر صرف یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو روزہ نہیں رکھے ہوں بلا وجہ بغیر عذر شرعی کے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے روزے بھی رکھے ہوں، ممکن ہے ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے روزے رکھے ہوں، لیکن روزے کا جو فلسفہ ہے، روزے کا جو فائدہ ہے، یا روزے کو لوگوں کے لیے مثلا اگر کوئی روزے دار ایک ایسے مومن کے سامنے جا کر مذاق اڑا، ایسے آدمی مومن کے سامنے جا کے اس کی بے عزتی کرے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہو، اس کے اندر کوئی مشکل شرعی بھی ہو، ہمیں معلوم نہیں ہے، اب کہیں کہ یہ دیکھو یہ روزہ نہیں رہتا، یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں روزہ رہتا ہوں، تو یہاں پر اس روزے دار کو بھی جو ہے شاید وہی مایوسی کا سامنا کرنا پڑے، جو اس لیے کہ ہمارے عبادتوں میں ہمارے اس میں مشخص نہیں ہے۔ اب ہم سب نے روزے رکھے تھے، جن مومنین نے روزے رکھے، لیکن کیا معلوم کہ کس کا روزہ قبول ہوا کس کا روزہ قبول نہیں ہوا۔ یہ ہم نے جو پہلے بھی بتایا تھا کہ صبح کی اذان سے شام کی اذان تک جن چیزوں سے رکنے کو کہا گیا ہے، ان چیزوں سے رکنے سے ہمارا روزہ صحیح ہے، صرف قبول ہے یا نہیں ہم کو یہ معلوم نہیں ہے۔ اب ہمارے روزے کی قبولیت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور معلوم نہیں کہ کس کے روزے قبول ہوئے ہیں کس کے روزے قبول نہیں ہوئے۔ اسی سلسلے میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، انما ہوا عید، عید فطر ان لوگوں کی حقیقت میں عید ہے جن کے روزے قبول اور نمازیں قبول ہو گئی ہوں، جن کی روزہ اور نماز قبول ہو گئی ہوں، حقیقت میں ان کے لیے یہ عید ہے۔ پھر امام نے اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ عید ان کے لیے ہے جن کے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں، جن کے گناہ ابھی تک معاف نہ کیے گئے ہوں، ان کے لیے یہ دن جو ہے کل کا جو دن آئے گا وہ دن حقیقت میں عید نہیں رہے گی، جن کے گناہ معاف نہیں کیے گئے۔ ظاہر سی بات ہے، جو انسان آلودہ ہے، جو انسان ابھی گندگی گناہوں کی گندگیوں سے ابھی بھرا ہوا ہے، جب بارگاہ خداوندی میں جائے گا اور کہے گا کہ پروردگار مجھے کچھ انعام فرما، تو خدا کہے گا پہلے جا اپنے آپ کو صاف کر، پھر میرے پاس انعام لینے کے لیے واپس آنا۔ ملتا ہے کہ ایک واقعے میں کہ مولا امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک شاعر نے روزہ انور میں بیٹھ کے جو ایک شعر کہنا چاہا
کہ کچھ شعر کہیں وہاں پر، تو اس نے ایک جملہ کہا، آئین شو پس نور پری طلعتاں طلب، اس نے جو ہے یہ شعر کہا. اس کے بعد دوسرا مصرع جو ہے اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. بہت لاکھ کوشش کیا کہ اس سے جمنے والا مناسب اس کا جو ہے مصرع ہے وہ کیا ہو. اب یہ سوچتا رہا، تھک کے اٹھ کے چلا گیا کہ نہیں میرے ہاتھ سے جو ہے نہیں ہو رہا ہے، پھر سوچیں گے دوبارہ کبھی. پہلے شعر کا جملہ یہ ہے کہ آئینہ ہو جاؤ، اس کے بعد پاک نور کو طلب کرو. چاہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سینے میں نور آئے تو پہلے آئینہ ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ. جب آئینہ رہے گا تو آئینے میں پرتو دینے والا یعنی بخش کرنے والا، منتشر کرنے والا نور ملے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ مثلا اگر آئینے کو رکھ دیں سورج کے سامنے تو اس آئینے سے لے کر پھر دوسری جگہ جہاں پر ہم اس کو آئینے کو گھمائیں گے وہاں پر یہ نور جائے گا. اگر ایسا نور ہم چاہتے ہیں، آئینہ ہو جاؤ، پھر ایسا نور چاہو. اب اس کا شعر ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو امام اس کے خواب میں آئے اور آ کے دوسرے بیت کو، دوسرے مصرے کو امام نے پورا کیا. امام نے کہا جاروب کنت خانرا پسمیہ ما طلب، پہلے اپنے دل کو جھاڑو دے دے، اس کے بعد مہمان کو بلانا. تیرے دل میں کثافتیں رکھتے ہوئے، گندگیاں رکھتے ہوئے تو امام کو بلا رہا ہے، تو انعام کا طلب کر رہا ہے، تو کبھی تجھے انعام ملنے والا نہیں ہے. پہلے تیرے دل کو گندگیوں سے جھاڑو کر دے، پھر اس کے بعد جا کے تو انعام طلب کرنا اور پاکی صفائی کا جو ہے خدا سے سوال کرنا. یہ امام نے یہاں فرمایا. کل کا جو دن رہے گا انعام کا دن ہے. پانچویں امام کی روایت میں ہے کہ ہوا یوم الجزا، کل کا دن جو آئے گا یوم جزا ہے، انعام کا دن ہے. یہ عید کے سلسلے میں انشاءاللہ فطرے وغیرہ کے سلسلے میں جو ہے ہم نے چاہا کچھ بیان کریں تو، لیکن اگر کل عید ہو جائے تو علی چینل سے بیٹھ کے جو ہے علماء وطن، امام جمعہ و جماعت مفصل طور پر جو ہے اس سلسلے میں فطرے کی مقدار اور فطرے کے شرائط اور یہ گزشتہ سالوں کی طرح جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو یہاں پر میں چاہ رہا تھا کہ میرے ذہن میں آئی بات یہ کہ کل جو ہم دعا کریں گے قنوت میں اس کی عید فطر کی، تو اس کا ترجمہ جان لیں تاکہ جو ہے جب ہم مانگ رہے ہیں جا کے خدا سے دعا کر رہے ہیں، تقریباً کئی مرتبہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے خدا کی بارگاہ میں اور اسی دعا کو تکرار کریں گے، تو پتہ تو کم از کم یہ ذہن میں ترجمہ ذہن میں رہے کہ ہم خدا سے کیا دعا کر رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں. کل کی جو دعا ہے عید فطر کے قنوت کی، تقریباً اس لیے کہ سال میں ہر 2 مرتبہ اس کو پڑھتے ہی مومنین تو تکرار کرتے ہیں اور یاد بھی ہوتے اکثر ہیں. تو کل جو دعا کریں گے ہم اللہم احلل، قنوت میں جو دعا کرتے ہیں اللہم احلل کبریاء والعظمہ، اس کے جو ہے معنی آسان ہے کہ اے بزرگواری، بلند مقامی اور عظمت کے مالک. خدا سے خطاب کر کے جو ہے ہم فرما رہے ہیں کہ اے کبریائی اور عظمت کے مالک، اللہم احلل کبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت، اے بخشنے والے، زیادہ بخشنے والے اور تلافی کرنے والے کے اے تلافی کرنے والے، ایسے وہ خدا جو انسان کی خامیوں کو، کوتاہیوں کو تلافی کرتا ہے تو جبران کرتا ہے، اے جبران کرنے والے، اے بخشنے والے. واہل العفو والرحمہ، معاف کرنے والے اور مہربانی کرنے والے. خدا سے خطاب کر کے فرماتے وہ اہل التقوی والمغفرہ، اے پرہیزگاری کرنے والے اور بخشنے والے، لوگوں کو بخشنے والے. یہ جملہ جو ہے تقریباً کبریاء خدا سے مخصوص ہے. روایت حدیث قدسی ہے پروردگار عالم سے کہ بڑپن اور بزرگواری صرف مجھے سجتی ہے. اگر کوئی انسان دنیا میں لوگوں کے سامنے بڑپنا کر رہا ہے تو میرے ساتھ جنگ میں ہے. یہ بڑپنے میں اس لیے کہ بڑپنا مخصوص ہے میرے سے. اگر کوئی انسان لوگوں کے درمیان آ کے بڑپنا کرنا چاہے، تکبر کرنا چاہے، غرور کرنا چاہے، تو غرور اگر کسی کے قابل اور لائق ہے تو وہ صرف ذات پروردگار سے ہے. کسی کے انسان کے اندر کسی بھی رخ سے خدا نے جو ہے اجازت نہیں دی ہے کہ لوگوں کے سامنے بڑپنا کرے. اگر روایت میں خدا کی حدیث ہے، یہ جو حدیث خود سے خدا کے جملے ہیں کہ اگر کوئی انسان لوگوں کے درمیان تکبر کر رہا ہے تو وہ خدا کے ساتھ، خدا کے مقابل میں اعلان جنگ کر رہا ہے. اس مقام میں اور اس منصب میں خدا کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے لیے اتر رہا ہے. اس کے بعد یہ تقوی کا مسئلہ ہے، اہل التقوی والمغفرہ، تقریباً تقوی یعنی اچھائیوں کو انجام دینا اور برائیوں سے پرہیز کرنا. تو پروردگار عالم کے لیے تقوی سے کیا مراد ہے؟ یعنی پروردگار عالم کا تقوی یہ ہے کہ صاحبان جزا، صاحبان ثواب کو ثواب اور صاحبان عقاب کو عذاب کو جو ہے عذاب کرے گا خداوند عالم. یہاں پر خداوند عالم جو ہے عدالت خداوندی، پرہیزگاری خداوندی یہ ہے کہ جو مستحق عذاب ہے ان کو عذاب کرے گا، جو مستحق ثواب ہیں ان کو ثواب دے گا. یہ پروردگار عالم کو یاد کرنے کے بعد ہم بعد میں دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک بحق حاضل
यौम, परवरदिगारा आज के दिन का वास्ता देकर हम तुझसे सवाल करते हैं। कल का ये जो है जुमला, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ हाज़ल यौम, आज के दिन का, इस दिन का वास्ता देकर हम तुझसे सवाल करते हैं, ये कौन सा दिन है? अल्लज़ी जअलतहु लिलमुस्लिमीना ईदा, ये वो दिन जिस दिन को तूने मुसलमानों के लिए ईद करार दी है। वले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ज़ुख़्रन व शरफ़न व करामतन व मज़ीदा, जहाँ मुसलमानों के लिए ईद है वहाँ मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जीनत है और उनके लिए अजमत है, उनके लिए इज्जत है और उनके लिए उनकी फजीलतों में, उनके अजमतों में जियादती है इस ईद में। और यहाँ पर एक सवाल जो हो सकता है, जब मुसलमानों के लिए ईद हो गई तो पैगंबर इस्लाम और आले मोहम्मद के लिए खुदा ने क्यों फरमाया कि ये इज्जत है, ये अजमत है, ये करामत है? इसके लिए जो मुख्तसर और एक जुमला में अगर कहना चाहें तो मामूलन हमारे दरमियान भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई बाप किसी के सामने या बच्चे के सामने कोई मांग रखे, कहे कि बेटा ये अंजाम दो, और बेटा ना करे तो सब कहेंगे कि तेरे बाप की इज्जत तूने, तेरे बाप के बात की इज्जत तूने नहीं रखी। बाप की बात की इज्जत यह है कि बाप जो कह रहा है उसको हम क्या कर दें? अंजाम दे दें। जिससे रोक रहा है उससे हम रुक जाएं। अब पैगंबर इस्लाम और आले मोहम्मद मुबल्लिग रिसालात परवरदिगार आलम है, खुदावंद आलम के पैगामात को, खुदावंद आलम के अहकामात को पहुंचाने वाले रसूल और आले रसूल हैं। अब यहां पर रसूल की इज्जत और करामत यह है कि जहां रसूल ने कहा रोजा रखो हम रोजा रख लें, जहां रसूल ने कहा कि छोड़ दो रोजे को वहां हम क्या कर दे? रोजे को छोड़ दें। कल के एक दिन में जो सारे आलम इस्लाम के मुसलमान मुश्तरक रहेंगे एक रुख से, माह मुबारक रमजान में गरचे हमने कभी अमल किया कभी अमल नहीं किया, कल के लिए तो पक्का अमल ही करेंगे। रसूल ने, खुदा ने कहा कि कल खाओ तो सब खा के बताएंगे कि खुदाया हम तेरे मुती हैं। कम से कम जो है इस अम्र में कि जहां पर तो खाने की भूख रहने के लिए शायद हम पीछे हट जाएं, लेकिन खाने के लिए हम सब आ गए हैं, हम खा जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। जहां पर हमारा मामला हो वहां पर जो है हम सब हाजिर हो जाएंगे। बोले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ज़ुख़्रन व शरफ़न व करामतन व मज़ीदा व अन तुदखिलनी फी कुल्ल खैरिन अदखलत फीह मुहम्मद व आले मोहम्मद, परवरदिगारा हर उस भलाई, हर उस नेकी, जिस नेकी को तूने मोहम्मद व आले मोहम्मद को अता फरमाई है, मुझे भी अता फरमा। व अन तुखरिजनी मिन कुल्ल सूइन अखरजत मिन्हु मुहम्मद व आले मोहम्मद, परवरदिगारा हर उस बुराई और गंदगी जिसको तूने मोहम्मद और आले मोहम्मद से दूर रखा है, मुझे भी दूर रख। ये जो है हम दुआ करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद कहते हैं परवरदिगारा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरा मा सअलका बिही इबादुका सालिहून, परवरदिगार इन अय्याम में या आज के दिन तेरे नेक और खालिस और मुखलिस बंदे, तेरे पाक बंदों ने जिन चीजों को तुझसे मांगा है मैं उन चीजों को मांगता हूं। मुमकिन है कि मेरे जहन में बहुत सारी चीजें जो मेरे लिए भला हो मेरे जहन में ना आई हो, लेकिन जिनके दिल पाक हैं, जिनके जहन पाक हैं, उनके जहन में वो बात आई हो। परवरदिगारा वो चीजें जिनको तेरे पाक और नेक बंदों ने मांगी है, मैं उन चीजों का तुझसे सवाल करता हूं। व अऊज़ु बिका मिम्मा इस्तआज़ मिन्हु इबादुकल मुखलिसून, परवरदिगारा हर वो चीज जिससे तेरे मुखलिस बंदों ने पनाह मांगी है मैं भी पनाह मांगता हूं। जिस चीज से बेजारी की है, उन्होंने कहा कि ये कह दिया कि परवरदिगार ये हमें इनायत ना फरमा, मैं भी ये कह देता हूं कि परवरदिगारा मुझे वो चीज इनायत ना फरमा। यहां पर जो पहला जुमला था इसका अल्लाहुम्मा इन्नी खैरा मा सअलका बिही इबादुका सालिहून, इसके सिलसिले में एक वाकया है कि पैगंबर इस्लाम एक मरतबा तशरीफ फरमा थे मस्जिद में, देखा कि एक शख्स नमाज में खड़ा हुआ है, नमाज पढ़ रहा है, कुनूत में रो रो कर इस जुमले को कह रहा है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरा मा सअलका बिही इबादुका सालिहून। नमाज में जो है गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांग रहा है। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि शायद इसको इस जुमले की मारिफत नहीं है जो मांग रहा है, वरना पैगंबर इस्लाम ने जो लोग बैठे हुए थे पैगंबर इस्लाम के सामने उनसे कहा कि अगर खुदावंद आलम इस इंसान के हक में इस दुआ को कबूल कर दे तो जो चीज अल्लाह के मुखलिस बंदों ने मांगी है राह खुदा में शहादत है, इस इंसान को शहादत नसीब होगी अगर ये जुमला इसकी दुआ कबूल हो जाए। अब यहाँ पर कल जो हम जाके दुआ मांगेंगे यही बात है कि बहुत सारे मोमिनीन जाते हैं दुआ मांगने के लिए, हम जो जाते हैं रिवायतों में है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम खुदा से मांग रहे हैं अगर आसमान से पर्दों को हटाकर उस दुआ जो हम मांग रहे हैं वो दिखा दी जाए तो हम कहते हैं खुदा नहीं चाहिए,
یہی اگر ہم کو ملنا ہے تو ہم کو یہ چیز جو ہے نہیں چاہیے انسان کے لیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر اس کی دعا قبول ہو جائے گی تو اس کو شہادت نصیب ہوگی، اس لیے کہ خدا کے جو مخلص بندوں نے مانگا ہے وہ خدا سے، خدا کے پاک بندوں نے خدا کی راہ میں اپنی جان کی قربانی کہا ہے کہ پروردگار مجھے شہادت نصیب فرما، یہ دعا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ ان ایام میں، ان ماہ مبارک رمضان کے درمیان ہم نے جو بھی کہا ہے پروردگارہ سب سے پہلے ہم کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے بعد تمام مومنین جن کے لیے یہ مطالب بیان کیے گئے ہیں پروردگارہ توفیق عمل عنایت فرما۔ پروردگارہ گرچہ جیسے تو نے چاہا ہے ویسے شاید ہماری عبادتیں نہ رہی ہوں، پروردگار تیری بارگاہ میں اس لیے کہ دعائیں کی جاتی ہیں ان ایام میں کہ یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اے وہ جو کم لے کر بہت سارے کو بخش دیتا ہے، ہمارے اس مختصر سے روزے کو لے کر ہمیں بہت سارے ثوابات عنایت فرما۔ پروردگارہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے ماہ مبارک رمضان میں تیری عبادت اور اطاعت میں صرف کیے ہیں ایام کو، باقی ایام میں بھی اسی طریقے کی زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ کل جناب عزیز غضنفری صاحب نے جو ہے جواب دیا تھا، اور جناب عزیز صاحب نے بھی آ کے کہا کہ جناب مولانا ثقلین صاحب نے جب یہاں پر تقریر کی تھی اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا، تو انہوں نے انعام کو واپس کر دیا ہے۔ آج آخری دن ہے تو میں 5 سوال کرنا چاہوں گا، جلدی جلدی سے مومنین جو ہے جواب دیں۔ پہلا سوال یہ کہ کل ہم نے ایک مثال دی تھی غیبت کے مسئلے میں کہ غیبت کرنے کا کیا ظاہری یہ ہے کہ غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے، جو ہم نے ایک دنیاوی مثال پیش کی تھی وہ کیا تھی؟ جی بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے۔ جب بھائی کے گوشت کو کھائیں گے تو اس کی شکل کیا بن جائے گی؟ جی احسان، جی جی ایک بول رہے ہیں ابھی، جی جی دونوں نے بول دیا، ہم دونوں کو انعام دے دیں گے تاکہ ایک سوال کم ہو جائے۔ آ جائے دوسرا سوال یہ ہے کہ کل ہم نے کہا تھا کہ کسی مومن کی عیب جوئی کرنا حقیقت میں خود اپنی عیب جوئی کرنا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے 3 قول ہم نے بیان کیے تھے، اس میں سے ایک قول کو بیان کریں۔ کسی مومن کی عیب کو بیان کرنا حقیقت میں خود اپنے عیب کو بیان کرنے کے برابر ہے۔ اس سلسلے میں آیت شریفہ ہے، اس سلسلے میں علماء کے 3 نظریے ہم نے پیش کیے تھے، ایک نظریہ جو ہے بیان کریں، بتاؤ۔ احسان ادو تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی کے عیب کو بیان کرنا حقیقت میں خود اپنے عیب کو بیان کرنے کے برابر ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی آیت کی مناسبت سے ایک واقعہ پیش کیا تھا، 2 علماء کا جو نجف سے نکلے تھے، کسی نے آ کے درمیان میں فساد ڈالنے کے لیے دونوں علماء سے کہا کہ وہ دیکھو آگے چلا گیا ہے، یہ دیکھو پیچھے رہ گیا ہے، تو علماء نے کیا جواب دیا؟ جی احسان تقریباً جو ہے وہ کتاب خانہ ہے، کتاب علم کا خزانہ بیٹھا ہوا ہے، تو علم کا خزانہ جو ہے وزن ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ وہ سامنے کہا کہ وہ گناہوں سے سبک ہے، خالی ہے گناہوں سے، ہلکا ہے، لے کے اس کا گھوڑا جو ہے اس کے سواری جلدی جا رہے۔ احسان محمد آخری سوال یہ کہ پہلے جلسے میں ہم نے بتایا تھا کہ سورہ کو سورہ کیوں کہتے ہیں، سورہ کیوں سورہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ سورہ کا جو نام دیا گیا، آیت، سورہ، پارہ، قرآن، یہ جو نام دیے ہیں اس کا ہم نے معنی پیش کیا تھا۔ سورہ کسے کہتے ہیں؟ ایک جی بتائیں، بسم اللہ۔ احسن، ایک موضوع کو جو ایک موضوع کے سلسلے میں جو آیات آئی ہیں بیان کرنے کے لیے، اس کے مجموعے کو سورہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ ہم انشاءاللہ جو ہے اس جلسے میں سب سے پہلے شکر گزار ہیں ہمارے دوستان جو ہماری غیبت میں یا ہماری خواہش پر جنہوں نے جو ہے آ کے ادھر تقریریں کی اور نمازیں پڑھائی ہیں، مولانا ثقلین صاحب اور مولانا مدبر حسین صاحب شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہماری بات کو رد کیے بغیر جو ہے انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آئے۔
اور دوسرا آپ حضرات کی خدمت میں ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے آئے، اور گرچہ کبھی آہست کم ہو جاتا تھا، کبھی زیادہ ہو جاتا تھا، لیکن آپ نے برداشت کیا، ہمیں تحمل کیا اور ہماری باتوں کو جو ہے آسانی سے سنا آپ نے. ہم خدا کا آپ کا جو ہے شکریہ بجا لاتے ہیں کہ جو ہے اس ایک مہینے کے درمیان ہماری تقریروں کا آپ نے تحمل اور صبر فرمایا. آپ کی محبتیں اور آپ کے مہربانیاں ہیں یہ. آپ کی محبتیں ہیں یہ. اس کے علاوہ میں انشاءاللہ جی بسم اللہ. یہ جو 29 روزے ہو جاتے ہیں بڑے بزرگوں سے ہم نے دیکھا ہے اور رکھا بھی ہے کہ عید کے دن 29 روزے ہوتے ہیں، تیسرے روزے کی عید جب آ جاتی ہے تو سواتہر کا روزہ کہتے تھے. یہ واجب ہے یا تو عقیدہ ہے؟ نہیں، اس کا اگر کل چاند نظر نہیں آتا شام میں، آج اگر چاند نظر نہ آئے، یعنی اس کے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی اگر اعلان نہ ہو تو کل کا روزہ رکھنا سب کے لیے واجب ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے، جیسے ماہ شعبان کے آخری دن کو ہم یوم الشک کرتے ہیں، تو کل کا دن بھی جو ہے اسی شکل میں رہے گا. کل کا دن واجب روزہ رہے گا، لیکن جو ہے ماہ مبارک رمضان کی نیت نہیں کریں گے. اگر 8-9 بجے تک پتہ چل جائے کہ عید ہو گئی ہے تو پھر روزے کو افطار کر لیں گے. اگر نہیں ہے عید تو پھر ماہ مبارک رمضان کی نیت سے جو ہے شام تک ختم. یہ فاقہ جو کہتے ہیں اس کو، یہ سنت یہ ہے اپنی جو ہے رکھنے کا کچھ نہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جب عید کو معمولاً یہاں دیر میں ہوتی ہے نماز 10-10:30 بجے. ہم نے جو ایران میں 9-10 سال دیکھے، تقریباً صبح 7 بجے جو ہے نماز ختم ہو جاتی ہے. اور مستحب یہ ہے کہ نماز کو جانے سے پہلے آدمی کچھ کھا کر جائے. نماز فطر کو جانے سے پہلے کچھ کھا کر جائے، نماز قربان کے واپس آنے کے بعد کھائے. یہ 2 چیزیں ہیں جو جی کھانے کے لیے. تو ہم یہاں پر آخر میں جو مطلب رہ گیا ہے، ہم جو مومنین نے اس سوالات جوابات کے جو اسپانسر رہے ہیں، جن کے مرحومین کے لیے جو ہے انہوں نے 3-4 مومنین، جناب عباس رضا صاحب، جناب احمد عباس صاحب اور صدر رفیع صاحب سابق صدر، اور اس کے علاوہ بھی مومنین نے ایک دن کے لیے بھی جو ہے 3-4 مومنین نے ایک دن کا بھی جو ہے یہ کیا. جی جناب شعیب رضا صاحب، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ آپ لوگ سورہ الحمد کی تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ اکبر واللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ.